منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف طوطا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف طوطا کر دے۔ نعت کہانی کا مقصد یہی ہے کہ حضور کا عشق بڑا ہے، یہی بات، یقین کرو کہ عشق پڑے گا تو بات بنے گی۔ تو میں اس لیے یہ بات کیا کرتا ہوں، کبھی حضور کی زلفوں کی بات آتی ہے تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ حضور کی زلفیں کیسی تھی، تاکہ بندے میں کبھی کہیں آتا دل میں اٹک جاتی ہے کہ یہ کاش ہم بھی دیکھیں۔ تو میرے حضور کی زلفیں نا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دھاگے کی طرح سیدھی نہیں تھی، نہ ایسی گھنگریالو تھی جیسے حبشی کی ہوتی، نہ، بلکہ محبوب کی زلفیں زلف طوطا، سیدھی خمدار۔ کیسی؟ اچھا میرے محبوب کے ہی تو کمال ہے نا، جب کبھی حضور کی زلفیں دیکھتے تو کبھی آدھے کان کی لوت لگتی، کبھی پورے کان لوت، کبھی حضور کے شانے کچھ چھو جاتا، گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تادوش کہ بنے خانہ و دوشوں کو سہارے گے سو۔ جب حضور غسل فرماتے تو زلف نیچے جاتے، جب حضور تیل شریف لگا کر کنگھی کے بارے فرماتے تو زلف اوپر آ جاتی۔ تو یہ سبحان اللہ حضور کی زلفیں، اور زلفیں یہاں سے شروع ہونا تو یہاں تک بال اوپر، ہر بات ایسے۔ قیامت کے دن اللہ ان کی جبین ناز پر زلف سیاہ بکھر گئی، ان کی جبین ناز پر زلف سیاہ بکھر گئی، جمع ہے ایک وقت میں ضدین صبح و شام دو، وقت میں ضدین صبح و شام دو، چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے خشک خام دو، دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو، عارض نور بار سے بکھری ہوئی ہڈی جو زلف، ایک اندھیری رات میں نکلے مہے تمام۔ تو حضور کی زلف کہتے ہیں غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف طوطا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جہاں بانی حکومت بادشاہت، جہاں بانی عطا کر دے اور بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے۔ فتح رشیف کے اندر میں نے ایک روایت پڑھی فتح میں، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ دائیں طرف ایک منبر نمودار ہوگا، ایک منبر ہوگا، اس پر ایک شخص نمودار ہوگا، اور وہ کہے گا جس نے مجھے پہچانا اس نے مجھے پہچانا، نہیں پہچانا میں داروغہ جنت رضوان ہوں، اللہ نے جنت کی چابیاں مجھے عطا فرمائی اور مجھے حکم دیا کہ چابیاں میں حضور کو پیش کروں۔ جب میں نے حضور کو پیش کی تو حضور نے حکم دیا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کی حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ فرشتے کہتے ہیں مجھے حکم دیا اللہ نے کہ میں چابیاں حضور کو دوں، جب میں دے رہا تھا تو حضور نے مجھے حکم دیا کہ چابیاں صدیق اور فاروق کو دوں، اور ایک روایت میں علی کو دوں، دونوں روایتیں کیا لاتا اپنے دوستوں کو ڈالیں۔ پھر بائیں طرف منبر ہوگا، وہاں ایک شخص نمودار ہوگا، وہ بھی یہی کہے گا جس نے مجھے پہچانا پہچانا، نہیں پہچانا میں داروغہ جہنم مالک ہوں۔
اللہ نے جہنم کی چابیاں مجھے دی اور حکم دیا کہ چابیاں میں حضور کو پیش کروں، اور جب حضور کو دی تو حضور نے مجھے حکم دیا چابیاں صدیق اور فاروق کو دو، اور ایک روایت میں علی کو دو، اپنے دشمنوں کو ڈالو۔ بھائی آپ نے سنا تو ہوگا نا کہ جنت کے نوجوانوں کا سردار کون ہے؟ حسنین کریمین، جنت کی عورتوں، سید کائنات، جنتی بوڑھوں، شیخین، ہاں جی ذکر کرو، فاروق اعظم حدیث ہیں۔ دیکھیں دنیا میں جنت میں سب جوان ہوگا، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، بچہ بھی نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں جو بوڑھا ہو تمہارا اس کے سردار کون ہوں گے؟ شیخین کریمین۔ اور یہ حدیث پاک ہے، میں اردو بتا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ تو صدیق و عمر جو ہے نا، یہ دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہوں گے انشاءاللہ، ہمارے آقا نے فرمایا۔ میرے آقا کی شان تو دیکھیں، جہاں پانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، عطا نہیں ہبا کر دے، عطا میں اور ہبا میں فرق ہے نا، ہائے ہائے، بھری جنت ہبا کر دے، کیوں؟ نبی مختار کل جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو۔ تو فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دے۔ کسی کو مل جائے نا کوئی چیز ہے اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں وہ دم میں کیا سے کیا کرتے ہیں، وہ چاہے تو زمین کو آسمان کر دیں تو سوریا کو سرا بھی کر دیں۔ اسی لیے فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں، ندا کر دیں، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ عطا ہو بے خودی مجھ کو، خودی میری ہوا کر دے۔ بے خودی کبھی کبھی درکار ہوتی ہے، کئی معاملات میں درکار ہوتی ہے، جب تک بے خودی ہو نہ وہ بات ہو نہیں سکتی۔ ابھی پڑھوں گا میں، ابھی نیکسٹ کلام سنیے گا، میں اس لیے میں اس کو تمہید بنا دی۔ کئی مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں بے خودی درکار ہوتی ہے، وہ خودی میں وہ کام ہو نہیں سکتا۔ جی اب سنو، عطا ہو بے خودی مجھ کو، خودی میری ہوا کر دے، مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا فنا کر دے، مجھے یوں اپنی الفت میں میرے مولا۔ آج کل بڑے راگ اللہ پہ جا رہے ہیں اور وہی راگ سناتے ہیں جس سے پبلک خوش ہوتی ہے۔ کیا بولتے ہو؟ پبلک کو بڑا مزہ آتا ہے، اور یہ نہ دیکھ پبلک کو مزہ آتا ہے، یہ دیکھ مدینے والے کو کیسا لگے گا۔ تو لوگوں کی پرواہ کر رہا ہے، مر کے تو یہ لوگ سنبھالیں گے، تیری شفاعت لوگ کریں گے۔ حضور تاج الشیخ کہتے ہیں کہ جو پیا من بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا من بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگ نہیں، اچھی نہیں۔ یہ نہ دیکھ لوگ کیا پسند کرتے ہیں، یہ دیکھ مصطفیٰ کریم کو کیا پسند ہے۔ دیکھو آج کیسا وقت آ گیا، جو اپنی اصل سے ہٹ جاتا ہے نا معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔
چکی چکی کا جو بیچ میں جو کیر ہوتا ہے سینٹر، اس کو کہتے ہیں قطب. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں، اس پہ دو پارٹ ہوتے ہیں پتھر کے، اور یہ گمتا نا دانے پستے. یہ کون سا دانا پستا ہے جو قطب سے دور ہوتا ہے؟ جو قطب کے دامن میں آ جائے نا وہ پستا نہیں، وہ بچ جاتا ہے. یہ مثال سمجھو، جو قطب کے دامن میں ہے نا وہ پسنے سے بچ گیا، اور جو ہٹا نا پس گیا. اپنی حاصل سے ہٹو گے مٹ جاؤ. اسی لیے اس شعر کو پڑھتا ہوں کہ جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، پلٹ کر پیچھے دیکھے. ابھی بھی کچھ وقت نہیں ہے، ابھی بھی ہے، ٹائم ہے. پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے. پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا. پٹڑی پہ آ جاؤ دوبارہ. پلٹ کر پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے. مجھے کیا فکر وہ اختر میرے یاور ہے وہ یاور. مجھے کیا فکر وہ اختر میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بنا کر دے. بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بنا کر دے. ہاں جی، بے خودی